اب آگے دیکھتے ہیں اہل ایمان کی عبادت و تربیت. جیسا کہ گزر چکا ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی پے در پے آتی رہی. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورت فاتحہ تھی. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ سورت فاتحہ جب نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا. اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا. اللہ کی ہستی کے چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا اور یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے، اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا. اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتائی گئی. اس طرح دین حق کا سارا محصل اس صورت کے چند سادے بول میں آ گیا اور حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دے دی گئی. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ تربیت کے لیے ہم کچھ پڑھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس پہلا لیسن کون سا ہونا چاہیے؟ سورۃ الفاتحہ. سب سے پہلا حصہ جو تربیت کے لیے پڑھایا گیا اس امت کو وہ سورۃ الفاتحہ ہے. تو اب اہل ایمان کی عبادت اور تربیت کچھ اور اس طرح سے کہ کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا، یعنی کر کے دکھایا، اور صبح و شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے سے شروع کروایا گیا، کیونکہ جب بھی کوئی دین کی طرف آتا ہے تو اس کو سب سے پہلا سکھانے والی عبادت ایک تو نماز ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ بچوں کی 7 سال کی عمر سے جب ہم نماز شروع کرواتے ہیں تو آپ تھوڑے سے شروع کروائیے، جیسے کہ فرض صرف پڑھوائیے، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے ان کی فرض کی عادت ہو جائے پھر آپ ان کو دیگر سنتوں پر بھی عمل کروائیے. ایک تو تھوڑے سے شروع کروانا چاہیے، اور دوسرا سب سے پہلی چیز جو سکھانے کی ہے وہ نماز ہے. یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری. وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا. اللہ نے نماز کے لیے وضو کو فرض کر دیا. اور عملی کاموں میں سب سے پہلا کام طہارت کو اختیار کرنا، یعنی ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے پاک صاف رہنے کی ترغیب دی گئی، اور جس میں آپ دیکھیں وضو سکھایا گیا اور وضو کو نماز کے لیے شرط قرار دے دیا گیا. اور سورہ فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے اوراد اور وظائف قرار پائے. اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی. اس کے لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے تھے. یہ بھی اہل ایمان کی حکمت اور سمجھ تھی، کیونکہ سب کے سامنے نماز پڑھنے سے پھر وہی بات کہ مخالفین کی طرف سے جو رد عمل آتا اس کو یہ بھی برداشت کرنے کی ہمت میں نہیں تھے. یہ جو بات ابھی ہم نے پڑھی، اگر آپ اس کو انڈر لائن کریں کہ وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اگر وضو اس کے لیے فرض نہ ہوتا تو ہم دن میں کتنی بار وضو کرتے؟ ایسے ہی پڑھ لیتے نا نماز. کیونکہ اگر آپ تھوڑا غور کریں اس بات پر تو نماز ابھی بھی اتنی مشکل نہیں ہے جتنا اس سے مشکل پہلے وضو کرنا. کچھ لوگوں کو وضو کرنا بہت بھاری لگتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض نہ کیا ہوتا تو شاید ہم میں سے کوئی دن میں 1 بار وضو کر لیتا یا 2 بار کر لیتا یا پھر کرتا ہی نہ. تو یہ اللہ کا کتنا احسان ہے، اس کا کتنا شکر ہے کہ اس نے ہر نماز سے پہلے وضو کو شرط کر دیا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر وضو برقرار ہے تو آپ ایک وضو کے ساتھ دوسری نماز کو تیسری نماز کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن مستحب عمل کیا ہے؟ ہر نماز سے پہلے وضو کر لیں. سردیوں کا وضو آپ کو پتا ہے آپ کے درجات میں بلندگی پیدا کرتا ہے. مشقت والا وضو درجات کو بلند کرتا ہے. لیکن جب آپ گرمیوں میں وضو کرتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں؟ ایک فریشنس فیل کرتے ہیں، اور تمام جو اعضاء ہم دھو رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے پیروں کو بھی ٹھنڈک مل گئی، ہاتھوں کو بھی ٹھنڈک مل گئی، چہرہ بھی فریش ہو گیا، وہ تمام دھول مٹی بھی دور ہو گئی، اور آپ ایک فریش احساس کے ساتھ، ایک تر و تازگی کے احساس کے ساتھ جب اللہ کے سامنے جاتے ہیں. اور اگر آپ کبھی
ایک وضو میں دوسری نماز جمع بھی کرتے ہیں، وضو ہوتا ہے آپ کا، تو بھی آپ دیکھیں کہ فریش وضو کرنے کی بات اور ہے، اور وضو ایک عبادت ہے، اور یہ رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ باوضو رہے، کیونکہ ہر وقت پھر آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی صحت دی ہے کہ آپ کا بار بار وضو نہیں ٹوٹتا تو آپ وضو کی حالت میں رہیے، کوشش کیجیے اس کے لیے۔ اور وضو کم از کم پانی سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ایک بار بھی ہر عضو کو دھو لینے سے وضو ہو جاتا ہے۔ گو کہ 3 بار دھونا چاہیے، لیکن اگر کم پانی ہے تو 2 بار میں بھی، اور اگر اس سے کم پانی ہے تو 1 بار میں بھی ہر عضو کو دھونے سے وضو ہو جاتا ہے۔ تو یہ رزق بڑھانے والی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہر نماز کے لیے اس کو فرض کر دیا ہے۔ آپ جتنے بھی تھکے ہارے ہوں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب آپ کو نماز پڑھنی ہے اور اگر آپ وضو نہیں ہے تو وضو تو کرنا ہے پہلے۔ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ اور پھر یہ وضو کرنے سے شیطان کے جو گندے وسوسے ہوتے ہیں، جو سوچوں اور خیالوں کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں، وہ پہ دھل جاتے ہیں۔ وضو کے بارے میں ہم نے جب نماز نبوی میں پڑھا تھا تو آپ نے یہ حدیث پڑھی تھی نا کہ جب جب آپ جس عضو کو دھوتے ہیں وہاں سے وہ گناہ برائیاں نکل جاتی ہیں، اور پھر جب پورا وضو ہو جاتا ہے تو جہاں آپ فزیکلی نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں وہاں آپ گناہوں سے بھی صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ بہت بہترین احساس ہے۔ اور پھر اگر کوئی مومن پاک اور صاف رہتا ہے، طہارت کا اہتمام کرتا ہے، اپنے غیر ضروری بالوں کو ہر ہفتے صاف کر لیتا ہے، اسی طرح سے روزانہ نہاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پھر اس تر و تازہ احساس کے ساتھ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سستی بھی دور ہوتی ہے اور اس کو اس عبادت کا لطف بھی آتا ہے، شیطانی وسوسے اور گندگیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر و نہی کا پتہ نہیں چلتا۔ وہی آتی تھی، توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی، صحابہ رضی اللہ عنہم کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی، مکارم اخلاق پر ابھارتی تھی، جنت اور جہنم کے حالات بیان کرتی تھی، اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ ان سے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی تھی۔ یہ آپ دیکھیں تو جب کبھی آپ ایسے لوگوں کو دین پہنچائیں جو نیا نیا دین سیکھ رہے ہوں تو آپ کو سارے ٹاپکس پتہ چل رہے ہیں کہ ابتدائی کلاسز جو ہوتی ہیں دین سکھانے کی، اس میں کیا سلیبس ہونا چاہیے۔ اگر آپ جو اختلافی مسائل ہیں ان کو سب سے پہلے ڈسکس کر لیں، جو لوگ نیا نیا دین سیکھنے آ رہے ہوں، تو کیا ہوگا؟ فساد ہو جائے گا، لوگ دین چھوڑ بیٹھیں گے۔ جو نئی کلاسز شروع ہوتی ہیں اس کا کورس اور اس کا سلیبس یہی ہے، توحید پر بات ہو، ٹھیک ہے، اخلاق پر بات ہو، جنت اور جہنم پر بات ہو، اللہ کی محبت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بات ہو۔ لیکن جب اللہ سے محبت محسوس ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محسوس ہوگی، تو خود بخود دین میں جو کرنے کے کام ہے انسان اس کو اپنائے گا، اور جو نہ کرنے کے کام ہے اس کو چھوڑے گا۔ اور دین میں اپنے آپ میں اتنی پاور ہے کہ اگر آپ اس کو حکمت کے ساتھ لے کر چلیں تو لوگ دین پر آتے ہیں۔ نیگیٹو ریاکشن کے سامنے نیگیٹو ریاکشن آئے گا ہی۔ کسی کے اوپر بات کر کر دین کو پھیلانا بہت نقصان دیتا ہے۔ کبھی کسی پر بات نہ کریں، کبھی کسی مسلک پر بات نہ کریں، جو سیدھا سیدھا کلام پاک ہے الحمدللہ اس کو آپ پڑھیں۔ دین اپنے آپ میں اتنی قوت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں جا بیٹھے گا۔ اگر کوئی قبول کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی قبول نہ بھی کرے تو بھی اس کے دل کے اندر اس بات کا احساس اللہ ضرور پیدا کر دیتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ درست بات ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پاک صاف کرتے تھے، انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے تھے۔
تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے تھے، صحیح راستہ بتاتے تھے، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ یوں 3 برس گزر گئے۔ کتنے سال کی تربیت ہوئی؟ 3 سال کی تربیت، اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی تھی، نو لیکچرز، کوئی لیکچرز نہیں ہو رہے تھے، 1 to 1 بیسس پر تبلیغ ہو رہی تھی 3 سال تک۔ مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں ہوئی۔ اس چیز کو اگر آپ تھوڑا سا سوچیں کہ جب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم 1 to 1 بیسس پر تبلیغ کر سکتے ہیں، اور یہ چھوٹے ہدف ہی لینے چاہیے، شارٹ ٹارگیٹس ہی لینے چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ کو تجوید اچھی آتی ہے، آپ کسی ایک کو پڑھائیں، گو کہ اس کے لیے آپ نے 3 سال لگا دیے، آپ کو تو ایسا لگے گا کہ 3 سال میں آپ نے کسی ایک بندے کو قرآن پڑھنا سکھایا، لیکن وہ آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہوتا ہے۔ جو آپ ڈائریکٹ کلاس میں بیٹھ کر پڑھانا شروع کریں تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے سوالوں سے، لوگوں کی طرف سے آنے والے ریاکشن سے آپ گھبرا جائیں۔ سو دیکھیں، 1 to 1 بیسس پر تبلیغ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور 3 سال کوئی چھوٹا ٹائم نہیں ہے۔ کہیں پر بھی آپ دیکھیں، اگلا جملہ یہ ہے کہ مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی، لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا، اور بعض نے اس پہ نکیر بھی کی، یعنی کرٹیسزم بھی آیا، بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں بھی کی گئیں، لیکن عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، یعنی اتنا بڑا نوٹس ابھی بھی نہیں لیا گیا تھا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعارض نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات کہی۔ اب آپ حکمت سمجھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں سے شروع میں بات کرنی چاہیے۔ کسی بھی اختلافی مسئلے پر کوئی ڈسکشن نہیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی بات نہیں کرتے، لیکن لوگوں کی طرف سے اگر کوئی ایسا سوال آ جاتا ہے کسی بھی اختلافی مسئلے کو لے کر، کیا جواب ہونا چاہیے؟ کہ اللہ ہماری اس معاملے میں ضرور رہنمائی فرمائے گا، اور آپ قرآن پڑھتے رہیے، اللہ آپ کو قرآن کے ذریعے جواب دے گا۔ کبھی جذبات میں آ کے آپ جواب دینے کی کوشش نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں۔ کہیں قرآن پڑھتے جائیے اچھی نیت کے ساتھ، صرف اللہ کی خاطر، اللہ آپ کو اس کا جواب دے گا، اور ملتا ہے جواب لوگوں کو قرآن سے۔ پھر دیکھیے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین سے کوئی تعارض کیا، یعنی کوئی قسم کی کوئی رسم و رواج پر کوئی تنقید نہیں کی، نہ ان کے کلچر پر کوئی بات کی، نہ کوئی ان کے دین پر بات کی۔ یہی حکمت ہے کہ لوگوں کے اوپر تنقید کیے بغیر آپ حق بتائیے، کیونکہ جب بہت سارے لوگ دین سیکھنے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت حجاب نہ کرتی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت نماز نہ پڑھتی ہو، کسی میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اور آپ کو پتا بھی ہو، لیکن اب کاؤنٹر اٹیک نہیں کرنا اور حق بات بتانی، بغیر تنقید کے حق بات بتانی۔ تو تنقید کے بغیر حق بات بتانا ویسے مشکل ضرور ہوتا ہے، کیونکہ عوام کا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر پہلے بات کر کے پھر حق بات کرتا، پہلے نہ کر کے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ کریں۔ تھوڑا سا اسٹریٹجی کو آپ اپوزٹ کر دیں، پہلے یہ بتائیے کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر یہ بات کر کے پھر بتائیے کیا کرنا چاہیے، پھر اس پر ڈسکشن ہوتا ہے کچھ سالوں کے بعد کہ اب کیا نہیں کرنا ہے۔ اور یقین مانے، اتنے سال الحمدللہ پڑھانے کا تجربہ ہے، الحمدللہ لوگ بہت جلد ہی جو حق ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو کرنا ہے اس کو کرتے ہیں، اور جو نہیں کرنا اس کو خود بخود چھوڑنے بھی لگتے ہیں، کیونکہ ہدایت دینا میرا اور آپ کا کام تو ویسے بھی نہیں ہے۔ ہاں، حکمت کے ساتھ دین پہنچانا یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ہماری ہی بے وقوفیوں اور غیر حکیمانہ باتوں کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، اگر آپ کوئی کلاس بھی شروع کر رہے ہیں اور اگر آپ کوئی باقاعدہ ایک پراپر وے میں بھی دین بتا، تو بھی اس کی اسٹریٹجی یہی ہے، تو بھی اس کا طریقہ کار یہی ہے، کیونکہ ہم دیکھیں، ہم بھی پہلے کیا تھے،
ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا کہ ہم کتنے چیزوں میں تھے، کیا چیزیں ہمارے اندر بھی غلط تھیں، اللہ نے ہماری اصلاح کی اور ہم نے اپنی اصلاح کو دھیرے دھیرے ہی لیا ہے. تو لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے. جو آپ کے پاس خود ولنگلی بھی قرآن پڑھنے آ جائے تو بھی اس کو ہارش وے کے ساتھ قرآن پڑھانا یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا، نہ یہ سنت ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. دین سراسر خیر خواہی ہے اور یہ محبت اور امن کے پیغام کو عام کرتا ہے. پھر اسلام کی اعلانیہ تبلیغ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اب نیکسٹ ٹارگٹ دیا. 3 سال گزر گئے، ایک ایک فرد کی بنیاد پر دین پہنچایا جا رہا تھا. قرابت داروں میں تبلیغ، جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. سورہ شعراء کی آیت ہے، اور اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کے واقعات جو آس پاس کے انبیاء جن کو یہ مشرکین جانتے تھے واقعات سنائے گئے کہ ان کو جھٹلایا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الشعراء میں ذہنی طور پر تیار کیا گیا کہ جب آپ علل اعلان تبلیغ کریں گے تو جیسے پچھلے انبیاؤں کو جھٹلایا گیا ویسے اب آپ کو بھی جھٹلایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرنا ہے. ترجمہ جو اس طرح سے تھا کہ اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں. یعنی اب جب اعلان تبلیغ ہوگی تو ایمان لانے والے اور جو ایمان نہیں لا رہے ان کے درمیان فرق کر دیا جائے گا. اس حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، اور ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے. آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر بڑے اچھے انداز میں ان کے لیے اپنے اخلاص کا اظہار کیا. انڈرلائن کیجیے اس بات کو، اپنے فیملی ممبرز سے بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے خلوص کا اظہار کیا کہ میں تمہارے لیے بہت مخلص ہوں. یہ جو جملہ ہے بہت اہم ہم سب کو سکھانے کے لیے کہ جب بھی دین کی بات کریں اپنے خلوص کو سب سے پہلے خود بھی چیک کر لیں اور دوسروں کو بھی اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں. بتائیں کہ ہم آپ کے لیے خیر خواہی کا پیغام لائے ہیں، ہم آپ کے لیے اچھا چاہتے ہیں، ہم بہت مخلص ہیں. ہمیں بھی یہ بات اب سمجھ آئی ہے، آپ کو بھی اب سمجھانا چاہ رہے ہیں. جب آپ کسی بھی بات میں خلوص کا جذبہ پیدا کر کے بات کریں گے اس کے پاورز بڑھ جاتے ہیں. اور دیکھیں کچھ لوگ آپ کے خلوص کو دل میں ہو تو محسوس کر لیتے، لیکن کچھ کو بتانا پڑتا ہے. اگر ہم یہ جملہ استعمال کر لیں کہ ہم آپ کے لیے بہت مخلص ہیں تو سامنے والے شخص کو اچھا محسوس ہوتا ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر بتلایا کہ میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح سے اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو. یہ بھی دیکھیں کیا بہترین طریقہ کار تھا، کیونکہ ہر شخص اپنے سونے کو اور ہر شخص اپنے جاگنے کو اچھے سے جانتا ہے. تو جو دوبارہ جی اٹھنے کا عقیدہ ان کا کمزور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے سے سمجھایا کہ مرو گے ایسے جیسے تم سو جاتے ہو، اور کہا ایسے ہی اٹھو گے دوبارہ جیسے تم سو کر اٹھتے ہو. اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا. پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی. صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہو جائیں. یہ ابو لہب کی کوئی بات یاد ہے آپ کو؟ پیچھے ماضی میں کیا کیا تھا اس نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے؟ اتنے خوش ہوئے تھے یہ اس بھتیجے کے پیدا ہونے پر کہ اپنی لونڈی کو
آزاد کر دیا تھا. نام یاد ہے اس لونڈی کا؟ سویبا کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا. لیکن اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی وحدانیت بیان کی تو اب یہی چچا ہیں جو سب سے زیادہ مخالفت پر آئے. کہا اس کا ہاتھ پکڑ لو اس سے پہلے کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہوں، ورنہ اس وقت اگر ان کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے. یعنی ابھی اس کو روک لو تو اچھا ہے، ورنہ پھر ہمیں اپنی فیملی کا کوئی بچہ ان کے حوالے کرنا پڑے گا تو یہ ہمارے لیے بے عزتی ہے، اور اگر اس کو بچانا چاہو گے تو پھر جنگیں ہوں گی، پھر خود مارے جاؤ گے. مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں تمہاری مسلسل حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا. البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں. یہ جو بات ہے بڑی حیران کن بات ہے. عمر آپ دیکھیے کہ جب آپ کبھی دین کا کوئی کام کرتے اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ 3 گروپس میں بٹ جاتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو چپ خاموش رہنے والے میجورٹی ہوتے ہیں. چپ رہنے والے میجورٹی. آپ دیکھیں پیچھے جو ایک گروپ بنا، سب سے پہلا گروپ کہاں آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی. یہ وہ لوگ تھے جو چپ رہے. دوسرا، ابو لہب کی طرف سے مخالفت آئی اور ابو طالب کی طرف سے حمایت آئی، اور ابو طالب نے یہ واضح کر دیا میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارا سپورٹ کروں گا، لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا. اس سے بھی یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ عموماً گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، یا ابو طالب گھر کے بڑے تھے یوں سمجھ لیجیے، جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے آبا و اجداد کی باتوں پر ہی چلنے پر خوش ہوتے ہیں، وہ چیلنجز ایکسیپٹ نہیں کرتے. جوان طبقہ ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جوان جو ہوتے ہیں وہ فوراً سے دین کو لیتے ہیں اور بولڈ سٹیپس بھی اٹھا لیتے ہیں، اور گھر کے بڑے امی ابو نانا نانی دادا دادی آپ ان کو دیکھیں، نہیں جی نہیں، ہمارے تو جو بڑے کرتے رہے، تم کو جو کرنا ہے ٹھیک ہے، مدرسے جانا ہے سیکھنا ہے سیکھو، ہمیں کچھ نہیں کہنا، ہم نہیں چینج ہوں. ایسا کتنے گھروں کے اندر ہی بات ہے. کیا بھیج رہے ہیں اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنے گھر میں بیٹوں کو، سیکھ رہے ہیں، لیکن ماں باپ وہی روش، وہی جو پرانے طریقے پہ، اور ان کو کچھ سمجھانے جانے نہیں، اپنی یہ باتیں ہمیں نہیں بتانا. ابو طالب نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کروں گا، یعنی میں محمد کو سپورٹ کروں گا اور ان کی حفاظت کروں گا، اور بتیجے سے کیا کہا کہ جو تمہیں حکم ملا ہے اس کو کر گزرو، جو تمہیں کرنا ہے تم کرو. اس حمایت کو روکنے کے لیے قریش نے بہت کوشش کی. اور کس طریقے کی کوشش کی؟ قریش کے سردار ابو طالب کے پاس آئے اور کہا اے ابو طالب، تیرے بتیجے نے ہماری مجالس اور ہماری عبادت گاہ میں آ کر ہمیں تکلیف پہنچائی، آپ اسے اس عمل سے روکیے. اچھا اب کچھ زیادہ بلنٹ بات بھی نہیں کر سکتے تھے وہ، کیونکہ ابو طالب کا ایک روب تھا. اس پر ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تیرے چچا زاد بھائی میرے پاس آئے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں ان کی مجلس اور حرم کعبہ میں تکلیف پہنچاتا ہے تو، اگر ایسا ہے تو اس سے باز آ جا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو تم سے پرابلم ہے، تم رک جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور ان سے فرمایا ترون هذه الشمس، کیا آپ اس سورج کو دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. فرمایا اگر تم اس سورج کا شعلہ لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دو تو بھی میں اس دعوت سے نہیں رکوں گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر کوئی اس سورج سے آگ کا شعلہ بھی لے آئے تو بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا جسے پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. ابو طالب نے قریش سے کہا کہ میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم بھلائی چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ. یعنی پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ رک جاتے ہو کیونکہ آپ کی وجہ سے ایشوز آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں رک سکتا اس دعوت کو دینے سے، کہ میرے پاس اگر کوئی سورج کا انگارہ بھی آ کے میرے ہاتھ پہ رکھ دے تو بھی، یعنی اتنی بڑی ڈیمانڈ بھی کوئی میری پوری کر دے تو بھی میں نہیں رکوں گا. اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمٹمنٹ
اور آپ دیکھیں ابو طالب نے وہ بات سمجھ لی، بھانپ لی کہ یہ نہیں رکیں گے، تو پھر قریشیوں کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، بھلائی چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ قریش نے کئی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان کے ذریعے دبانے کی کوشش کی، ہوتا ہے نا فیملی پریشر ڈالا جاتا ہے، اور ان کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کی۔ ابو طالب کی طرف سے اپنے بھتیجے کی حمایت کی خبر پھیلتی جا رہی تھی، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت پر کمر بستہ ہونے اور انہیں تنہا نہ چھوڑنے کا معاملہ ہر خاص اور عام کی زبان پر عام ہو چکا تھا۔ یعنی ہر شخص کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کی مضبوطی یا آپ کا بیک سپورٹ کون ہے؟ ابو طالب ہے، اور کوئی بھی ہمت نہیں کر پاتا تھا ان کے اوپر کوئی دست درازی کرنے کی، جس سے قریش میں غم، حسد، مکر اور فریب کی لہر دوڑ گئی۔ یعنی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کیوں سپورٹ کریں۔ وہ عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو لیے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید قریش کا طاقتور اور خوبصورت ترین فرد ہے۔ ایک لڑکا تھا، اس کا نام عمارہ تھا، بن ولید بن مغیرہ، یہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ تھے۔ بہت خوبصورت لڑکا اور بہت سمجھدار لڑکا، طاقتور بھی بہت تھا۔ اس کے نفع اور نقصان آپ سے متعلق رہے گا، آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیجئے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سے ہٹائیے، اگر آپ کو ایک سپورٹیو اور ایک خوبصورت اور ایک طاقتور لڑکا چاہیے، آپ اس کو اپنا بیٹا بناؤ، اور اس سے نفع نقصان سب آپ سے متعلق رہے گا، ہم اس کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ اس کے عوض اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجئے، جس نے آپ کے اور آپ کے بڑوں کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، ہماری عقلوں کو بے وقوفی پر محمول کیا ہے، ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو اس شخص کے بدلے ایک شخص دیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہمارا بن ولید ہے یہ لے لیجئے اور اپنا بھتیجا ہمیں دے دیجئے۔ ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم تم مجھ سے کتنا برا سودا کر رہے ہو، کیا تم اپنا بیٹا میرے حوالے اس لیے کرو کہ میں اسے کھلاؤں، اور میں اپنا بیٹا تمہارے حوالے اس لیے کروں کہ تم اس کو قتل کر ڈالو؟ اللہ کی قسم ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ یعنی میں اپنا بچہ تم کو دوں، تم مار ڈالو، اور تم مجھے اپنا بچہ دو، میں اس کو کھلاؤں پلاؤں۔ خیر انہوں نے پھر بہت پشت پناہی کی، بہت زبردست سپورٹ کیا ابو طالب نے۔ ابو طالب کے سپورٹ سے آپ کوئی فہم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہے تو مدد کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ یہ ایسا سپورٹ تھا، اور یہ خود کفار مکہ میں سے ہی رہے جب تک کہ خود فوت نہیں ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں کس طریقے سے کھڑے، یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی، کس لیول کی آئے گی۔ اور جب تک ابو طالب تھے تب تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل کی سازش کر نہیں سکتا تھا۔ اسی وجہ سے غم میں مبتلا تھے قریشی، ان کو حسد بھی تھا، ان کے دل کے اندر بار بار مکر اور فریب، کوئی ڈاج دینے کی، کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آفرز دینے کی سوچیں آتی رہتی تھی کہ ہم ابو طالب کو یوں آفر کریں، ابو طالب کو ہم یوں آفر کریں تو یہ ہمیں دے دیں گے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے ابو طالب کی اس پناہ کو توڑنا چاہا تھا۔ ابو جہل کو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ابو جہل نے ابو طالب کی اس پناہ کو توڑنا چاہا تھا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سے سر پھوڑ دیا تھا ابو جہل کا، اور کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ کہتا ہے، حالانکہ میں اس کے دین پر ہوں، اگر تجھ میں ہمت ہے تو دوبارہ ایسا کر کے دکھانا۔ حضرت حمزہ بھی جو تھے اتنے زبردست سپورٹیو تھے۔ اچھا، ان کے ہاتھ میں ہر وقت کمان رہتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو شکار کا بہت شوق تھا۔ جب کچھ الٹا سیدھا بولا ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو کمان ہی سر پہ مار دی، سر پھٹ گیا تھا ابو جہل۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ابو طالب اتنے سپورٹیو کیوں تھے؟ ٹھیک ہے، اللہ کی خاص مدد تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کر رہے تھے، لیکن ایک سوال دل میں آتا ہے کہ ایک بالکل ڈیفرنٹ مذہب کا انسان کیسے مدد کر سکتا ہے؟ اور وہ اتنا سپورٹیو کہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ 3 سال کا بائیکاٹ کیا تھا مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ کی پوری فیملی ایک گھاٹی میں محصور کر دی گئی تھی، اور ابو طالب بھی وہاں تھے، بھوکے پیاسے رہنا اور سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا ان کی فیملی کا پورا۔ اتنا سپورٹ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو عربوں میں جو قبائلی رسم و رواج تھے نا، یہ اس کے تحت تھا
اگر آپ اوور آل ریویو دیکھیں اس کا، یعنی دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ جواب ملتا ہے کہ یہ قبائلی سسٹم تھا، یہ ان کے رسم و رواج تھے کہ اپنے خاندان کی مکمل حمایت کرنی ہے، اپنے گھر کے بچے کو پوری طرح سے سپورٹ کرنی، چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ غلط ہے. یہ فائدہ ہو گیا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی زیادتی سے محفوظ ہو گئے، اور آپ کی فکر اور آپ کی جو ایکٹیویٹیز تھیں اس کو ایک آزادی نصیب ہو گئی، کھلا میدان مل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کٹر دشمن تھے، جو بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، سب سے بڑھ کر تو یہ آپ کے چچا ابو لہب. بہت ساری روایتوں میں آیا ہے کہ ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد کہا کہ کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ پورا دن تم پر بربادی اترتی رہے، کیا یہ باتیں سنانے کے لیے؟ جب وہ پورا ایک خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے سامنے دیا تھا، جو ابھی ہم نے پڑھا، کہا یہ باتیں سنانے کے لیے پورا دن ضائع کر دیا تو نے ہمارا. اس پر اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری تھی، تبت یدا ابی لہب وتب. یہ سورت سن کر جو ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل بنت حرب مٹھی بھر کنکری بھر کے آگے بڑھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مارے. وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ وہ کنکریوں بھری مٹھی بھر کے اور ڈھونڈ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حرم میں پہنچی تو وہاں پر ابو بکر صدیق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. تو ابو بکر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں دیکھا مطلب برابر میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے نہیں دیے. وہ ابو بکر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت کو اچک لیا اور اس سے اس کے غیظ و غضب کے ساتھ اپنے رسول کی طرف سے پھیر دیا. اس نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ کہاں ہے تمہارا صاحب، کہاں ہے تمہارا وہ ساتھی جو ہماری حجب کرتا ہے، یعنی ہماری انسلٹ کرتا ہے؟ میں اس کے منہ پر یہ کنکریاں پھینکنے آئی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو برابر میں بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق اب کیا کہیں کہ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے ان کو. پھر وہ نہیں نظر آئے تو وہ چلی گئی. ابو بکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو میرے برابر میں بیٹھے ہیں، اس کو نظر نہیں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی بصارت کو اچک لیا تھا. میں تمہارے ساتھ بیٹھا تھا پر میں اس کو نظر نہیں آ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت کو اچک لیا تھا. اس واقعے کے بعد وہ اپنے گھر جاتی ہے. گھر جا کر اپنے شوہر ابو لہب کے ساتھ مل کر اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دینے کا حکم دیا. یعنی ابو لہب کے دونوں بیٹوں کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں یعنی رقیہ اور ام کلثوم سے ہوئی تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ والی صورت اتری تو ایک تو یہ ناراض ہو کر حرم گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں مارنا چاہتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تو گھر واپس آئی اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے بیٹوں سے کیا کہا کہ فوراً تم دونوں طلاق دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو. چنانچہ عتبہ نے رقیہ کو، یعنی عتبہ کی شادی رقیہ سے ہوئی تھی، اور عتیبہ نے ام کلثوم کو طلاق دے دی. اور عتیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے تمہارے دین کا انکار کر دیا ہے اور تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی ہے. پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کی اور آپ کی قمیص کو پھاڑ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تم پر اپنے کتے مسلط کر دے. چنانچہ ویسا ہی ہوا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا. بلاد شام، جب یہ شام میں کسی سفر پر گیا، ایک شیر نے اسے چیر پھاڑ کر ختم کر دیا عتیبہ کو. اسے بیہقی نے روایت کیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ شادی شدہ بیٹیاں کہاں آ گئیں؟ گھر آ گئیں. ریزن اللہ کی دعوت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی صرف اس بات پر. کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں باہر کے ایشوز آپ دیکھ رہے تھے وہاں گھر کے اندر بھی ایشوز آ گئے. ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانی عداوت اور بغض رکھتا تھا، اس لیے ایک بار اس کے اور ابو طالب کے درمیان سخت غلامی ہو گئی. ابو لہب ابو طالب کو پچھاڑ کر ان کے سینے پر بیٹھ گئے. دونوں بھائی تھے ابو لہب اور ابو طالب. لڑائی ہو گئی، لڑائی مارا ماری پر چلی گئی. ابو لہب نے
ابو طالب کو گرایا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر مکے اور گھونسے برسانا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لہب کی یہ حرکت دیکھی نہ گئی اور اسے پکڑ کر زمین پر دے مارا، اور ابو طالب اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کے چہرے پر ضربے لگانے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے دونوں کو الگ کیا۔ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تمہارا چچا ہے تو میں بھی تمہارا چچا ہوں، پھر تم نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو گرایا تو ابو طالب ان کے سینے پر آ کر بیٹھ گئے، تو کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ پھر کہا اللہ کی قسم میرا دل تم سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوڑے کرکٹ اور گندی چیزیں ڈالنے لگا۔ ایک بار حمزہ نے اسے کرتا ایسا دیکھا، جو میں نے آپ کو ابھی واقعہ سنایا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس گندگی کو اٹھا کر اس کے سر پر ہی ڈال دیا۔ یعنی حضرت حمزہ جہاں ابو جہل سے لڑتے تھے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں نہ کرو، وہاں ابو لہب کو بھی کنٹرول کرتے تھے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی سے جہاں سپورٹ آیا وہاں فیملی سے بہت مخالفت بھی آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انشاءاللہ اگلا جو حصہ ہے صفا کی پہاڑی پر، وہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔